اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انحصرت الاوصاف عن کنہ معرفتہ وردعت عظمتہ العقول فلم تجد مساغا الى بلوغ غایتہ ملکوتہ۔ هو اللہ الملک الحق المبین، احق وابین مما تری العیون، لم تبلغ العقول بتحدید فیکون مشبہا، ولم تقع علیہ الاوہام بتقدیر فیکون ممثلا۔ خلق الخلق على غیر تمثیل ولا مشورت مشیر ولا معونت معین، فتم خلقہ بامرہ واذعن لطاعتہ فاجاب ولم یدافع ونقاد ولم ینازع، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات حاضرین گرامی، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، عزیزان محترم، میں نے اس متبرک بابرکت باعظمت نورانی روحانی مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے سورہ مبارکہ والشمس کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ سورہ مبارکہ والشمس مشہور و معروف سورہ ہے 30ویں پارے کا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس سورہ سے نہ واقف ہو۔ مشہور و معروف سورہ ہے 30ویں پارے کا۔ آج کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورے کا نشان ہے 91، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورے کا نشان ہے 23۔ سورہ حج اور سورہ بروج کے درمیان جو سورہ نازل ہوا وہ ہے سورہ والشمس۔ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوا، اور اس کی ابتدائی 10 آیات میں پروردگار عالم نے عجیب و غریب انداز سے گفتگو فرمائی۔ یہ عام انداز نہیں ہے قرآن مجید کا، عجیب و غریب انداز سے پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہوا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی کہ جب سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی کہ جب سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے بلا فاصل آتا ہے، اور قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے بلا فاصل آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی کہ جب دن پورے طریقے سے روشن ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی کہ جب رات پورے طریقے سے تاریک ہو جاتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے اس آسمان کو کتنا اچھا بنایا۔ قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے اس آسمان کو کتنا اچھا بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی کہ ہم نے کس طریقے سے زمین کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا۔ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا۔ ہم نے اس نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی، ہم نے اس نفس میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا جب ہم نے اس نفس میں دونوں صلاحیتیں برابر برابر ودیعت کر دی۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساها، ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو گناہوں کی تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو گناہوں کی تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 10 کی 10 آیات میں پروردگار عالم نے کمال میں گفتگو کی۔
اگر یہ کمال آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو یہیں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. گفتگو زیادہ طویل نہیں ہے, جتنا اچھا سنیں گے اتنا ہی مختصر سنیں گے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ. ان 10 کی 10 آیات میں پروردگار عالم نے کمال پہ گفتگو کی. کیا کہا؟ والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی کہ جب سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے. خدا نے سورج کے طلوع ہونے کی قسم نہیں کھائی, سورج کے غروب ہونے کی قسم نہیں کھائی. جبکہ خدا سورج کے طلوع ہونے کی قسم بھی کھا سکتا تھا, سورج کے غروب ہونے کی قسم بھی کھا سکتا تھا, لیکن خدا نے نہ تو سورج کے طلوع ہونے کی قسم کھائی نہ سورج کے غروب ہونے کی قسم کھائی. اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب اس کی روشنی پورے طریقے سے زمین پر نہیں پڑتی, اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب روشنی ہر طرف سے سمٹ کر واپس جا رہی ہوتی ہے. واحد وقت ہے سورج کے کمال کا جسے ضحیٰ کہا جاتا ہے. واحد وقت ہے سورج کے کمال کا جسے ضحیٰ کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی, یعنی سورج کے کمال کی قسم. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے بلا فاصل آتا ہے. قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے بلا فاصل آتا ہے. یہاں روک کے آپ کو جملہ ہدیہ کر دوں. اللہ کے رسول نے کہا انا کالشمس وعلی کالقمر, میں سورج ہوں علی چاند. انا کالشمس وعلی کالقمر, میں سورج ہوں علی چاند. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو جائے چاند نمودار نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو جائے اور چاند نمودار نہ ہو. چاند واسطوں کے بعد نہیں ابھرا کرتا, بلا فصل ابھرا کرتا. قسم ہے سورج کی کہ جب سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے. قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے بلا فصل آتا ہے, یعنی چاند کے کمال کی قسم. والنہار اذا جلاها, قسم ہے دن کی کہ جب دن پورے طریقے سے روشن ہو جاتا ہے, یعنی دن کے کمال کی قسم. واللیل اذا یغشاها, قسم ہے رات کی کہ جب رات پورے طریقے سے تاریک ہو جاتی ہے, یعنی رات کے کمال کی قسم. والسماء وما بناها, قسم ہے آسمان کی کہ اس آسمان کو کتنا اچھا بنایا, یعنی آسمان کے کمال کی قسم. والارض وما طحاها, قسم ہے زمین کی کہ کس طریقے سے زمین کو ہر جگہ پھیلا دیا, یعنی زمین کے کمال کی قسم. تو اللہ کمال کی قسمیں کھا رہا ہے. سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, لیل و نہار کے کمال کی قسم, زمین و آسمان کے کمال کی قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اللہ کے کمال کی نشانی. سورج آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, لیل و نہار کے کمال کی قسم, زمین و آسمان کے کمال کی قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اللہ کے کمال کی نشانی, چاند اللہ کے کمال کی نشانی, لیل و نہار اللہ کے کمال کی نشانی, زمین و آسمان اللہ کے کمال کی نشانی. اور اب اللہ نے کہا یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطویۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. ان باکمال چیزوں کو وجود ہی نہ ملتا اگر یہ باکمال ہستیاں نہ ہوں. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ہم مومنین سے التماس ہے کہ ذرا درود کا سہارا لیتے ہوئے منبر سے متصل آ جائیے. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو سورج اللہ کے کمال کی نشانی, چاند اللہ کے کمال کی نشانی, لیل و نہار اللہ کے کمال کی نشانی, زمین و آسمان اللہ کے کمال کی نشانی. اور اب اللہ نے کیا کہا کہ ان باکمال چیزوں کو وجود ہی نہ ملتا اگر یہ باکمال ہستیاں زیر قسم موجود نہ ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں صاحبان کمال. تو اب وہ ہستیاں کتنی باکمال ہوں گی کہ جن کے صدقے میں یہ کمال والی چیزیں خلق ہوئی. تو اب وہ ہستیاں کتنی باکمال ہوں گی. تو سورہ والشمس کا آغاز اللہ نے کیا قسم سے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, ساتھ میں اللہ نے ساری آیات میں اللہ نے قسم کھائی. تو سورہ والشمس کا آغاز ہوا قسم سے. ایک اور سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس کا آغاز ہوا قسم سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, گواہ ہے زمانہ,
قسم کا معنی ہوتا ہے کسی امر پہ کسی کو گواہ بنانا. ہم لوگ عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں اقسم باللہ، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. یعنی معنی کیا ہے کہ میں اس امر پہ خدا کو اپنا گواہ بناتا ہوں. والعصر قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے زمانہ. کس امر پہ زمانہ گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے. تمام کے تمام انسان خسارے میں. جس مخلوق میں لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے سب کے سب خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، خدا انہیں جنت دے گا. لیکن کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی بجا لائے، خدا انہیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، خدا انہیں جنت دے گا. مختصر سا سورہ ہے اور اس مختصر سے سورے میں ایک جملہ ہے اللہ سے پہلے، ایک جملہ ہے اللہ کے بعد. اس مختصر سے سورے میں ایک جملہ ہے اللہ سے پہلے، ایک جملہ ہے اللہ کے بعد. پوری توجہ. اللہ سے پہلے والا جملہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے. اللہ کے بعد والا جملہ کیا ہے کہ بعض ایسے انسان ہیں کہ جنہیں اللہ جنت دے گا. تو فیصلہ تو یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. ایک اور مثال قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. ایک اور سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس کا آغاز ہوا قسم سے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. کیوں قسمیں کھائیں؟ کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو اس کی عمر کے پسترین حصے میں پلٹا دیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ تیسری آیت جس سے فیصلہ ہوا کہ اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. تو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. قرآن کی نص سے، قرآن سے فیصلہ کیا ہوا کہ اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. اور جملہ تو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، لا فتح الا علی. اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. لا فتح الا علی، اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. اب چلے دوبارہ حدیث قصہ کی طرف. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ وعزتی وجلالی. یہاں بھی تو خدا نے قسم سے آغاز کیا. حدیث قصہ میں بھی یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو عبارت ہے، اس کا آغاز بھی تو خدا نے قسم سے کیا. وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم. پورے قرآن میں ڈھونڈ لیں، خدا نے کہیں بھی اپنی عزت کی، اپنی جلال کی قسم نہیں کھائی. اگر اپنی عزت کی قسم کھائی ہے تو فقط آل محمد کے لیے. وعزتی وجلالی، مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میرے جلال کی. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مجھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا، یہاں بھی تو ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ سے پہلے ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہے جنت. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جنت ملے گی اہل بیت کی محبت کے ساتھ. جنت ملے گی محبت اہل بیت کے ساتھ. ایک لفظ ہے کہ جس پہ آپ کی توجہات مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا پروردگار نے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ جو پانچ ہیں ان کے لیے کائنات خلق. کیا کہا اللہ نے؟ خمسۃ الذین هم تحت الکساء. خمسہ یعنی پانچ. خمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ جو پانچ ہستیاں زیر کساء موجود ہیں ان کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا. تو پروردگار نے یہ خمسہ کی قید کیوں لگائی؟ براہ راست بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو بھی زیر قسم موجود ہے اس کے لیے کائنات خلق ہوئی. بات تب بھی وہی تھی کیونکہ چادر میں ہے ہی پانچ ہستیاں. بات تو تب بھی وہی تھی کیونکہ چادر میں ہے ہی پانچ ہستیاں. خمسہ کی قید لگاتا نہ لگاتا برابر تھی، کیونکہ جب چادر میں ہے ہی پانچ ہستیاں تو مطلقاً کہہ دیتا کہ جو جو چادر کے اندر ہے اس کے لیے کائنات خلق ہوئی. کچھ عجب نہیں یہ جواب آئے کہ تم تو نہیں جانتے تھے لیکن ہم تو جانتے تھے کہ کچھ دیر بعد ابھی جبریل بھی چھٹا بن کے چادر میں داخل ہوگا. تو یہ خمسہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ یہ پانچ الگ ہو جائیں، جبریل الگ ہو جائے. تو جب جبریل جیسا معصوم فرشتہ انما کی مہر میں داخل نہ ہو سکا تو کوئی غیر معصوم انما میں کیسے داخل ہوگا؟
پڑھیں محمد والے محمد. حضور اکرم نے فرمایا ارفعوا علیہ بالصلوات فانھا تزول النفاق. جب بھی مجھ پہ درود بھیجنا بلند آواز سے بھیجنا، کیونکہ بلند آواز سے درود بھیجنا دلوں کے نفاق کو دور کر دیتا ہے. بلند ترین تو جب جبریل جیسا معصوم فرشتہ انما کی مہر میں داخل نہ ہو سکا تو کوئی غیر معصوم کیسے داخل ہو جائے گا؟ اب اس مرحلے میں ایک لطیف نقطہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں اور پھر منزل فکر کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ نے فرشتوں کو اہل بیت کے فضائل سنائے. یہ فرشتے ہیں کون؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ان فرشتوں کا کام ہے فقط اور فقط خدا کی عبادت کرنا. ان فرشتوں کا کام ہے خدا کی عبادت کرنا، خدا کی تسبیح کرنا، تقدیس کرنا، تمجید کرنا. اللہ نے کیا کہا کہ کچھ دیر کے لیے عبادت کو روکو، اہل بیت کے فضائل سنو. کچھ دیر کے لیے اپنی عبادت کو موقوف کرو، ملتوی کرو، اہل بیت کے فضائل سنو. خدا کی قسم اگر اہل بیت کے فضائل سننا عبادت نہ ہوتا تو خدا کبھی فرشتوں کو اہل بیت کے فضائل نہ سناتا. تو خدا فرشتوں کو کبھی اہل بیت کے فضائل نہ سناتا. یہاں تک اب تک جو گفتگو تھی یہ سورہ والشمس کے ظاہری متن کے اعتبار سے تھی. ایک جملہ بھی آپ کی خدمت میں نے ہدیہ کیا تھا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ والشمس یہ ہے مکی سورہ. مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوا. مکے کے مشرک ماحول میں، مشرک سماج میں یہ سورہ نازل ہوا. پوری توجہ. ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں یہ سورہ نازل ہوا کہ جہاں سورج کو خدا ماننے والے بھی موجود ہیں، ستارے کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، مظاہر فطرت کو خدا سمجھنے والے بھی ہیں، پتھر کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں سب کو خدا ماننے والے اس وقت مکے میں موجود تھے. ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایک ایسے مشرک ماحول میں یہ سورہ والشمس نازل ہوا. تو پروردگار عالم نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، لیل و نہار کی قسم کھائی، زمین و آسمان کی قسم کھائی، اور ان تمام لوگوں کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ سورج کو دیکھو، زمین و آسمان کے استحکام کو دیکھو، ان کے استقلال کو دیکھو، لیل و نہار کے آنے جانے کو دیکھو. اس طریقے سے آتے ہیں، اس طریقے سے جاتے ہیں کہ ایک لمحے کی دیری بھی نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کا ایک نظام کے تحت چلنا بتلاتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ کوئی باکمال ہے کہ جس نے انہیں خلق کیا. ان تمام چیزوں کا ایک نظام کے تحت چلنا بتلاتا ہے کہ یہ باکمال چیزیں خدا نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کوئی باکمال ہے کہ جس نے ان مخلوقات کو خلق کیا. کیسا باکمال خالق، کیسا باکمال خالق ہے. سورج بنا دیا، قیامت تک روشنی دیتا رہے گا. چاند بنا دیا، قیامت تک اپنے مقام پر قائم رہے گا. آسمان بنا دیا، قیامت تک انسانوں کے لیے سایہ رہے گا. زمین بنا دی، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے جائے سکونت ہے. بادل بنا دیے، قیامت تک پانی برساتے رہیں گے. سمندر بنا دیا، قیامت تک اس میں کشتیاں چلتی رہیں گی. تو کیسا باکمال خالق ہے. ایسا باکمال خالق ہے کہ جو چیز بنا دے وہ قیامت تک جائے. ایسا باکمال خالق ہے کہ جو چیز بنا دے وہ قیامت تک جائے. سورج رہے گا قیامت تک، چاند رہے گا قیامت تک، لیل و نہار رہیں گے قیامت تک، زمین و آسمان رہیں گے قیامت تک، یہ بادل رہیں گے قیامت تک، یہ سمندر رہے گا قیامت تک. تو اب سوال اس مرحلے میں کل اتنا ہے کہ یہ تمام چیزیں رہیں گی قیامت تک، اور جن کے لیے یہ چیزیں خلق ہوئی تو وہ قیامت تک نہیں جائیں. تو جن کے لیے یہ چیزیں خلق ہوئی کیا وہ قیامت تک نہیں جائیں گے؟ آ گئی گفتگو دوبارہ ان باکمال ہستیوں تک. لیکن یہاں روک کے آپ کو جملہ ہدیہ کروں گا کہ دیکھیں اللہ نے 4 کتابیں نازل کی. ویسے تو تاریخ میں اس بات کے قرائن و شواہد کئی موجود ہیں کہ 116 سے زیادہ صحیفہ اللہ نے نازل کیے. تاریخ میں اس بات کے قرائن و شواہد موجود ہیں کہ کل 1,24,000 انبیاء ہیں. تقریباً 110 یا 116 سے زیادہ صحیفے اللہ نے نازل کیے، اور ان 116 صحیفوں کا خلاصہ اللہ نے کر دیا 4 کتابوں میں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. اور ان 4 کتابوں کا خلاصہ کر دیا اللہ نے ایک کتاب میں، وہ ہے قرآن. اور اس پورے قرآن کا خلاصہ کر دیا اللہ نے سورہ الحمد میں. سورہ الحمد کا خلاصہ کر دیا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اس جملے کا خلاصہ کر دیا اللہ نے با میں، اور با کا خلاصہ کر دیا اللہ نے نقطہ با میں. اب جس نے نقطہ با حاصل کر لیا اس نے 116 صحیفوں کے علوم کو حاصل کر لیا. اب
طیبہ ہے کون تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ممبر سلونی سے میرے علی نے صدا دی انا نقطۃ تحت البار، با کے نیچے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. جس نے علی کو حاصل کر لیا اس نے 116 صحیفوں کے علم کو حاصل کر لیا. تو خدا نے کل 116 صحیفے نازل کیے. ان کا خلاصہ کر دیا 4 کتابوں میں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. لیکن اس مرحلے پہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ خدا نے توریت نازل کی حضرت موسیٰ پہ، لیکن توریت الگ ہے، کردار موسیٰ الگ ہے. توریت الگ ہے، سیرت موسیٰ الگ ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی خدا نے کتاب پہ عمل کر کے نہیں بتلایا، بلکہ انہوں نے تو عمل کیا، لیکن کتاب میں امت نے اتنی تحریف کر دی کہ کتاب بھی محرف ہو گئی، صاحب کتاب کا کردار بھی محرف ہو گیا. کتاب میں بھی تحریف ہو گئی، صاحب کتاب کے کردار میں بھی تحریف ہو گئی. تو توریت الگ ہے، سیرت موسیٰ الگ. اللہ نے زبور نازل کی، اسی طریقے سے زبور نازل کی حضرت داؤد پہ، لیکن نبی خدا کی سیرت الگ ہے، کتاب الگ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی خدا نے عمل کر کے نہیں بتلایا، بلکہ عمل تو کیا، لیکن کتاب پہ اتنی تحریف ہو گئی کہ کتاب بھی محرف، صاحب کتاب کا کردار بھی محرف. اللہ نے انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ پہ، لیکن انجیل الگ ہے، سیرت عیسیٰ الگ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کر کے نہیں بتلایا، عمل کر کے تو بتلایا تھا، لیکن امت نے اتنی تحریف کر دی کتاب میں کہ کتاب بھی محرف ہو گئی، صاحب کتاب کا کردار بھی محرف ہو گیا. تو بات کل اتنی ہے کہ خدا کتابیں بھیجتا رہا، لوگ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے. خدا شریعتیں بھیجتا رہا، لوگ اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے رہے. یہ بات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی کہ شریعت نوح الگ ہے، شریعت ابراہیم الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے. تمام انبیاء کی جو شریعتیں آئی ہیں ان سب میں اختلاف ہے، ساری شریعتیں الگ ہیں. خدا شریعتیں بھیجتا رہا، لوگ اس میں تحریف کرتے رہے. خدا کتابیں بھیجتا رہا، لوگ اس میں تحریف کرتے رہے. بات کل اتنی ہے کہ پروردگار یہ ہے تیری آخری کتاب، یہ ہے تیرا آخری نبی. اگر اس میں بھی تحریف ہو گئی پھر تو تیرا دین قیامت تک نہیں چل سکتا. یہ قرآن ہے تیری آخری کتاب، یہ محمد رسول اللہ ہے تیرے آخری نبی. اگر اس میں بھی تحریف ہو گئی پھر تو تیرا دین قیامت تک نہیں چل سکتا. کہا مت گھبراؤ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. پروردگار قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو تیری، لیکن اب سیرت محمد کی حفاظت کون کرے؟ لیکن اب سیرت محمد کی حفاظت کون کرے؟ کہا مت گھبراؤ، ہم نے ایک محمد بھیجا شریعت بنانے کے لیے، 12 محمد بھیجے شریعت بچانے کے لیے. ہم نے ایک محمد بھیجا شریعت بنانے کے لیے، 12 محمد بھیجے شریعت بچانے کے لیے. بس میں دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. محمد آئے شریعت بنانے کے لیے، اہل بیت محمد آئے شریعت بچانے کے لیے. کون کون ہے اہل بیت میں؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. یہی 4 ہستیاں ہیں رسول کے اہل بیت میں. یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے لیے خود اللہ کے رسول نے کہا، امیر کائنات کے لیے ارشاد فرمایا، لہمو کا لہمی یا علی، دمو کا دمی یا علی، نفسو کا نفسی یا علی، عزمو کا عزمی یا علی، انت منی و انا منکا. اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کی ہڈیاں میری ہڈیاں، آپ کا خون میرا خون، آپ کا نفس میرا نفس. انت منی و انا منکا. اے علی میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں. تو علی ہے رسول سے. یقیناً اہل زبان کا مجمع ہے، الفاظ میں توجہ رکھیے گا. علی ہے رسول سے. اور کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ تو بسعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ ہے رسول سے. اور کون ہے؟ حسن منی و انا من حسن. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسن ہے رسول سے. پھر حسین کے لیے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. علی ہے رسول سے، فاطمہ ہے رسول سے، حسن ہے رسول سے، حسین ہے رسول سے، اور امت رسول کی. الفاظ میں توجہ رکھیے گا.
کیا کہا؟ علی ہے رسول سے، فاطمہ ہے رسول سے، حسن ہے رسول سے، حسین ہے رسول سے، اور امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے۔ تو پتا چلا کہ ایک ہمارے سامنے دو گروہ بن گئے، دو طبقے بن گئے، کچھ وہ ہیں کہ جو رسول سے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو رسول کے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو رسول سے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو رسول کے ہیں۔ اب پتا کیسے چلے کہ کون رسول سے ہیں، کون رسول کے ہیں؟ پتا کیسے چلے کہ کون رسول سے ہیں، کون رسول کے ہیں؟ تو مثال سے بات کو واضح کرتا چلوں، میں نے قرآن سے ورق نکال لیا، میں نے قرآن سے ورق نکال لیا، میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا، جزدان قرآن کا جز نہیں ہے، میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا۔ پتا چلا کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ سے جوڑتا ہے، جو غیر ہوتا ہے وہ کیسے جوڑتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے وہ سے جوڑتا ہے، جو غیر ہوتا ہے وہ کیسے جوڑتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے چاروں ہستیوں کا تعارف تو کروا دیا، اللہ کے رسول نے چاروں ہستیوں کا تعارف کروا دیا، لیکن اب اللہ کے رسول کا تعارف کون کروائے؟ لیکن اب اللہ کے رسول کا تعارف کون کروائے؟ تو خود سورۃ جمعہ میں اللہ نے اپنے رسول کا تعارف کروایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بس میں دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، پاک و پاکیزہ ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ اللہ وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ امی کے معنی جسے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے امیین میں رسول کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے امی رسول بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے امی رسول بھیجا۔ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو رسول ہم نے بھیجا، اس رسول کا کام یہ ہے کہ یہ آیات کی تلاوت کرے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے، تمہیں تعلیم کتاب دے، تعلیم حکمت دے، تمہیں تعلیم کتاب دے، تمہیں تعلیم حکمت دے۔ تو اللہ کے رسول آیات کی تلاوت کرنے والے، ہم آیات کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ کے رسول نفوس کا تزکیہ کرنے والے، ہم نفوس کا تزکیہ کروانے والے۔ اللہ کے رسول تعلیم کتاب دینے والے، ہم تعلیم کتاب لینے والے۔ اللہ کے رسول تعلیم حکمت دینے والے، ہم تعلیم حکمت لینے والے۔ کسی بھی جہت سے نہ وہ ہم جیسا بشر نہ ہم اس جیسے، کسی بھی جہت سے نہ وہ ہم جیسا ہوا نہ ہم اس جیسے ہوئے۔ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ وہ رسول کے قدم قدم پہ جس کا اللہ نے تعارف کروایا، جس کو اللہ نے پہچانوایا، جس کو خود اللہ نے رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا فاطمہ زہرا۔ اور میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ ظاہر ہے کہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں۔ فاطمہ زہرا رحمت بن کے آئیں اللہ کے رسول کے لیے، زینب و ام کلثوم رحمت بن کے آئیں علی کے لیے، سکینہ رحمت بن کے آئیں حسین کے لیے، سکینہ رحمت بن کے آئیں حسین کے لیے۔ میں جب بھی شہزادی سکینہ کی مجلس پڑھتا ہوں، ایک جملہ علامہ طالب جوہری کا ضرور ہدیہ کرتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے علامہ طالب جوہری کا، بڑی شان سے مرحوم یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم زمانے میں نہ حسین جیسا باپ گزرا، نہ سکینہ جیسی بیٹی گزری۔ تاریخ میں نہ کوئی حسین جیسا باپ ہے، نہ سکینہ جیسی بیٹی ہے۔ نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا اس بیٹی کو، نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا اس بیٹی کو۔ ذرا یہ سکینہ اور حسین کا رشتہ سمجھ میں آ جائے، تب کسی مقام پہ پھر آپ کو مصائب سنیں گے، تب آپ مصائب کا صحیح سے پرسہ دے پائیں گے۔ اتنی محبت تھی
سکینہ سے حسین کو کہ ایک مرتبہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، عاشور کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، اصحاب شہید ہو چکے، انصار شہید ہو چکے، معاون و مددگار شہید ہو چکے، حد تو یہ ہے کہ جوان بیٹا شہید ہو گیا، عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا، اون و محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں آئے، ایک مرتبہ پکار کے کہا بیویوں حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا، حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، حسین میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ فردن فردن ایک ایک بیوی کو سلام کرے، بیویوں تم ایسا کرو کہ تمہیں قطار بنا لو یا ایک حلقہ بنا لو، حسین اس میں سے تمہیں سلام کرتا ہوا گزر جائے گا۔ بیویوں نے قطار بنائی، حسین نے صدا بلند کی، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام، اے زینب اے ام کلثوم اے سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ سلام بھیج کے جب در خیمہ پہ پہنچے، در خیمہ پہ توقف اختیار کیا اور انگلی کے اشارے سے فضہ کو بلایا، انگلی کے اشارے سے فضہ کو بلایا، فضہ قریب آئی، کہا فضہ میں تمہارا کون ہوں؟ فضہ میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے مولا ہیں، میرے حاکم ہیں، سید و سردار ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ کہا فضہ اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا حسین میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا، حسین اگر تم کچھ کہو گے تو میں کیوں نہ مانوں گی؟ کہا فضہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، اب پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا، اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیر، اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال کرنا، شرم کر کے گریہ نہ کیجیے گا۔ بہار الانوار میں آپ کے چھٹے امام سے روایت ہے، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ خدا ان آوازوں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے کہ جو میرے جد کے مصائب سن کے بلند ہوتی۔ آج حسین کو ننھی شہزادی کا پرسہ دینا ہے، کتنی محبت ہے کہ رخصت آخر ہے۔ فضہ کو کہا فضہ اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ حسین خیموں سے اس طریقے سے باہر آئے کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا، حسین خیموں سے ایسے باہر آئے کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، روایت کے جملے ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے دائیں جانب دیکھا، حسین نے بائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ پکار کے کہا اَيُّكُمْ يُقَدِّمُ جَوَازِي، ارے کوئی ہے میری سواری کا لانے والا، ارے کوئی ہے میری سواری کا لانے والا۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی یہ صدا بلند ہوئی، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بڑی بیٹی زینب یہ کہتے ہوئے آگے آئی بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا، یہ دکھیاری بہن تجھے سوار کر، بس چند دقیقوں کی زحمت ہے، یہ دکھیاری بہن تجھے سوار کرائے گی۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، زلجنہ نے چلنے سے انکار کر دیا، ایڑ لگائی، زلجنہ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوٹا ہوا دل ہے نا، غریب الوطن ہے، مسافر ہے۔ ایک مرتبہ زلجنہ کی گلے میں باہیں ڈال دی، کہا زلجنہ میرے عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے قاسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے اونا محمد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اتنے میں کسی بیوی کے رونے کی کہ اتنے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک 4 سالہ بچی زلجنہ کی شمع سے لٹکی ہوئی ہے، کہتی جاتی ہے زلجنہ میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا، اجرکم اللہ اجرکم الزارا، بس چند دقیقوں کی زحمت ہے، زلجنہ میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جانا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی مجھے اجازت دو،
بیٹی مجھے رخصت کرو، مجھے اجازت دو تاکہ میں مقتل کی جانب جاؤں۔ جیسے یہ جملہ سنا، بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کے دونوں شانے تھام لیے، کہا بابا صبح سے دیکھتی ہوں جو بھی مقتل جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا، جو بھی جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ کہا سکینہ صبر کرو، میرے مقدر میں شہادت ہے، تمہارے مقدر میں یتیمی ہے۔ جملہ سنیں گے، ارباب مراسی کا جملہ ہے، گھبرا کے بچی پوچھنے لگی بابا یہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ ارباب مراسی کا جملہ ہے کہ بابا یہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا بابا اگر ایسا ہے تو مجھے نجف کا رستہ دکھلا دو، میں دادا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں، میں دادا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں گی۔ جانتے ہیں یہ جملہ سکینہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ سکینہ جانتی تھی کہ حسین کے جانے کے بعد کتنے مظالم درپیش ہیں، کتنے ظلم سکینہ پہ ڈھائے جائیں گے۔ لشکر یزید کا نامہ نگار حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب ہم نے حسین کے خیموں میں آگ لگائی، جب ہم نے حسین کے خیموں میں آگ لگائی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے میں تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ حمید کہتا ہے کہ اسی اثنا میں میں نے ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا کہ جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ بچی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا عباس میری چچا عباس میری مدد کرو، چچا عباس میری مدد کرو، چچا اپنی لاڈلی بھتیجی کی مدد کرو۔ حمید کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا، میں اس بچی کے پیچھے گیا تاکہ اس کے کرتے کی دامن کو تاکہ اس کے کرتے کے دامن میں جو آگ لگی ہوئی ہے میں اس آگ کو بجھا سکوں۔ حمید کہتا ہے مجھے آتا دیکھ کے وہ بچی اور تیز دوڑی، وہ بچی دوڑنے لگی، میں اس بچی کے پیچھے دوڑا تاکہ اس کی مدد کروں۔ اچانک تھک کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ آگ کو بجھاؤں۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے بچی کہنے لگی آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید ساتھ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید ساتھی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، میں نے بازار کے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس ایک آخری روایت سنے، اگر برداشت کر سکیں تو کیجئے گا۔ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار پہنچا، لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار پہنچا۔ جب یزید کے دربار پہنچا، منظر یہ ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت طلا میں سونے کے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر موجود ہے۔ یزید چھڑی سے حسین کے شفتین کی بے حرمتی کر رہا ہے، حسین کے شفتین کی لبوں کی ہونٹوں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ لٹا ہوا قافلہ دربار پہنچا، ایک مرتبہ یزید نے انگلی کے اشارے سے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر قریب آیا، کہا وزیر ایک بات تو بتا کہ ان بیویوں کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ ایک بات بتا کہ ان بیویوں کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا امیر تجھے کیا بتاؤں، جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک 4 سالہ بچی کا گلا بندھا ہوا ہے۔ جب بیویاں کھڑی ہوتی ہے اس بچی کا دم گھٹ اس بچی کا دم گھٹ جاتا ہے۔ تمام عزاداروں سے معافی کے ساتھ، تمام سادات سے معافی کے ساتھ، اے کاش یہ روایت کتابوں میں موجود نہ ہوتی، میں یہ روایت آپ کے سامنے نہ پڑھتا، برداشت کر سکے تو کیجئے گا۔ کتاب کا نام ہے مقتل ملحوف علی قتل الدفوف، سید ابن طاووس علیہ رحمہ کا مقتل ہے۔
طبیعت خوش ہو جائے، لیکن امیر بس اتنا بتا دے کہ بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ کہا جو تو بولے وہ تجھے عطا کروں گا، آزاداروں سے معافی کے ساتھ۔ اس مسخرے نے اشارہ کیا ایک 4 سالہ بچی کی طرف، کہا امیر حبلی حاضر جاریہ، اس بچی کو میری قمیصی میں دے۔ اجرکم اللہ، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے بچی مڑی پھوپھی کی جانب، پھوپھی کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں میں تماچے کھا چکی، میرے گوشت والے لوٹے جا چکے، میرے کتے کے دامن میں آگ لگ چکی، پھوپھی اماں اب کیا میں کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ جلال علی کی بیٹی کو کہا بیٹی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب تک زینب زندہ ہے تجھے کنیزی ملے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک گوشے میں سے فاطمہ زہرا کی پوری کنیز فضہ کھڑی ہوئی، لپٹ کے اس مسخرے کو کہا اے شخص کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کلمہ سنا، اس نے کلمہ سنایا، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا ارے جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اسی محمد کی آخری جملہ، جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اسی محمد کی نواسی ہے۔ اتنے مظالم بچی سہ چکی، جب زندان میں بابا کا سر پایا، ایک مرتبہ باپ کا سر اپنی آغوش میں لیا، بچی نے رونا شروع کیا، ایک جملہ کہتی جاتی تھی من الذی ایتمنی، بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ من الذی ایتمنی، بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ بچی یہ جملہ کہتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، یہاں سکینہ کے گریے کی آواز بند ہوئی، وہاں سید سجاد کی صدا بلند ہوئی، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، بابا کی عزادار بیٹی بابا کو پیاری۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ما تمام۔